آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان کی چال۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا، یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36۔ یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 20۔ یعنی اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو ایسے بن جاؤ گے، اور انہیں یقین دلانے کی قسمیں کھائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 21۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ یہ جو اس نے کہا، میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ بات محض دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ فرمان الہی ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 22۔ اسی کی بابت مزید فرمایا، سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ اس ممنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ واللہ اعلم۔ ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرح اشارہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سانپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنائے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے کہ ان کا لباس نور تھا جس نے پردہ کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے، جس میں تحریف ہوئی ہے اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا،
خصوصاً جو شخص دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔ اسی وجہ سے تورات کے ترجمہ میں بہت سی لفظی اور معنوی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں۔ قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا، ارشاد ربانی ہے، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 27۔ اس لیے یہی بات صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے۔ یہ معنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے، جبکہ آیت قرآنی میں تخصیص نہیں۔